السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نصلي بنانا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے. یہ دنیا کسی کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی رہ نہیں سکتا. ایک مدت گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے رب کے پاس پہنچ کر پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہی ہے. میرے رب نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور قسم کھا کے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کے دن کی قسم، اب نفس لوامہ کی قسم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب انسانوں کی ہڈیاں ہو جائیں اور یہ ریزہ ہو جائے تو کیا پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا پھر انسان کو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کہ انسان یہ سوچتا ہے. اللہ رب ذوالجلال عرض کرتے ہیں انسان اس فکر میں ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم ریزہ ہو جائیں تو کیا پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے. اس لیے آپ بن وائل اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے ایک ہڈی اپنے ہاتھ میں لیے جو بوسیدہ ہو چکی تھی، لا کے نرم کیا اپنی انگلیوں سے اور یہاں ہتھیلی میں ڈال کے یوں پھونک مارا تو وہ سارا پاؤڈر پھیل گیا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھنے لگا آج ابن وائل کہ یہ جو پھونک مارنے سے پوری ہڈی کا پاؤڈر اڑ گیا، ریزہ ہو کے ختم ہو گیا، یا پھر دوبارہ تمہارا رب کھڑا کرے گا، تمہارا رب زندہ کرے گا؟ کیا کہہ رہے ہو محمد؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اور واقع ابن وائل کے درمیان یہ مناظرہ اور یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا، جاؤ جبرائیل امین بتاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ. حضرت جبرائیل امین یاسین کی وہ آیتیں لے کے آ گئے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. انسان یہ سمجھتا ہے، ارے دیکھتا نہیں، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ، اس نطفے سے اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا جس کا نام لینا بھی انسان پسند نہیں کرتا. دیکھتا نہیں انسان. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے آپ سے جھگڑنے لگتا ہے اور آپ سے لڑ پڑتا ہے کہ کیا یہ ہڈیوں کا یہ پاؤڈر اڑ جانے کے بعد پھر جمع کیا جائے گا، پھر اس انسان کو زندہ کیا جائے گا؟ کیا کہہ رہے ہو محمد؟ ارے جھگڑتے ہو. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی اس تخلیق کو بطور مثال کے پیش کیا اور عرض کرنے لگا قال من يحيي العظام وهي رميم. یہ بات ابن وائل پوچھ رہا ہے کہ کون زندہ کرے گا یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد؟ اللہ عرض کرتے ہیں قل کہو، اے میرے پیارے محبوب نبی کہو، پیغمبر کہو، قل يحييها الذي انشأها اول مرة. جس ذات نے پہلے اس انسان کو پیدا کیا
وہی ذات پھر دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے جس نے پہلے، جبکہ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی وجود نہیں، اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں پیدا کیا، کہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ آپ قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے علم میں سب کچھ ہے، کون کیسا ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم کروڑوں میں ہیں، ہم کو کیسے اللہ جان سکتا ہے، نہیں نہیں، اللہ رب ذوالجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر انسان کے بارے میں ہمارا رب جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، یہ کیسے رہتا ہے، یہ کیسے زندگی گزر بسر کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال جانتے ہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ یہ انگلیوں کے جو پور ہیں، یہ اوپر کے جو پور ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا پھر دوبارہ یہ پور بھی بنیں گے، کہ پھر دوبارہ اللہ رب ذوالجلال ان پوروں کو بھی جمع کرے گا، ان ہڈیوں کو بھی جمع کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قادر ہے تمہارا رب ہر چیز کو اسی طرح بنا دے، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان ان لن نجمع عظامہ بل یرید الانسان ان یفجر امامہ۔ ہاں، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر گناہ کر لیں، فسق و فجور کر لیں، زندگی کی عیش و عشرت حاصل کر لیں، موج مستی کر لیں۔ ہمارے نوجوانوں سے پوچھو جو ان کالجوں میں جا کے پڑھتے ہیں، ارے یہ کیا کیا کن میں پڑھے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ارے کس میں لگے ہوئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، ذرا جی لیں، ذرا عیش و عشرت کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا، بعد دیکھا جائے گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایئرپورٹ کے راستے میں ایک ہاسپٹل کو جانا ہوا، وہاں ایک ڈاکٹر صاحبہ نے پوری تفصیل بیان کی کہ یہ ہمارا یہ ہاسپٹل مائنڈ اور اسی طرح دماغ کو اور انسان کے اندر جو فجور اور جو فتور آ جاتا ہے اسے قابو میں لانے کے لیے خاص طور پر ہم نے اس ہاسپٹل کو بنایا ہے۔ میں نے کہا کون آتے ہیں یہاں، کس طرح کے مریض کا آپ علاج کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے تفصیل بیان کی۔ کیا کریں، آج پوری انسانیت میں نشہ اور یہ ساری چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے بھی جو ہوتے ہیں وہ لے جا کر مجھے بعض کمروں میں معائنہ کروایا کہ دیکھو یہ نشے کے عادی ہو گئے ہیں، یہاں ان کا علاج و معالجہ ہو رہا ہے، یہ لیتے لیتے یہ اونچائی کو پہنچ گئے ہیں، اگر نہ لیں نشے کی چیز اگر ان کو نہ ملے یہ پاگل ہو جاتی ہیں، یہ دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ جب ان ڈاکٹر صاحبہ نے میرے سامنے حالات کا ذکر کیا، کہا کہ برقعوں میں بھی ہماری مسلم لڑکیاں یہاں ماں باپ سے چھپ چھپا کے آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نشے کی عادی ہو گئی ہوں، اب میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں، اب اس کا علاج مجھے بتائیں کیسے میں اپنے آپ کو پیچھے چھڑا سکتی ہوں۔ اور ایک مریض اتنا عادی ہو گیا، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی جب اس سے ہم بات کر رہے تھے وہ مجھے ہی آفر کر رہا تھا آپ بھی ذرا لے کے دیکھیں کہ اس سے کیسا ذہن اور کیسا دماغ سکون پا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، انہوں نے کہا کہ ہاتھ کی یہ کلائی کاٹ کے وہاں انجیکشن لینے کے عادی بن جاتے ہیں، ماں باپ کو پتہ تک نہیں ہوتا، ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ میرا بچہ، یہ میری بچی پڑھنے کے لیے اچھی کالجوں میں میں نے ان کا داخلہ کروایا ہے، ان کی زندگی بن جائے گی، یہ ترقی کریں گے، آگے چل کر ڈاکٹر بنے گا، آگے چل کر انجینئر بنے گا، آگے چل کر فلاں یہ کامیابی حاصل کرے گا۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں،
یہ بربادی کے راستے کی طرف چل رہا ہے، نہ باپ کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے، بس آ گئے اور یہاں برباد ہوتے چلے گئے۔ یہ دنیا برباد ہو جائے گی، یہ دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان سوچتا ہے کہ تھوڑے دن ذرا میں موج مستی کر لوں، ذرے دن میں ذرا عیاش بن جاؤں تو کیا ہو جائے گا، بعد میں جا کے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں اور نماز پڑھ لوں، سر رگڑ لوں تو اللہ رب الجلال مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کو ڈر کے زندگی گزارنا ہوگا۔ اللہ رب الجلال قیامت کے دن یہ سارے ہمارے اعضاء سے پوچھیں گے، زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، یہ ہمارا ہر عضو قیامت کے دن بول پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا، کہاں گئے، کس پر ظلم ڈھایا تھا اور کس پر ہم نے زیادتی کی، ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہاری زبان کو ہم لگام دے دیں گے، لگام لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، یہ زبان کوئی اب بات نہیں کرے گی۔ کون بات کرے گا؟ یہ ہمارا پیر بات کر کے کہے گا اے میرے رب یہ انسان تیرے احکامات کو توڑتے ہوئے زنا کے اڈے پہ پہنچا تھا۔ اے میرے رب یہ تیرا انسان یہ تیرا بندہ تیرے احکامات کو توڑ کر کسی پہ ظلم کیا تھا، ہاتھ گواہی دیں گے، بدن کا ہر حصہ گواہی دے گا کہ یہ تیرے احکامات کو توڑ کر تیری نافرمانی کی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ ہم نے جو کچھ کیا تھا، سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بدن کو موٹا تازہ کر رہے ہیں، خوب کھلا رہے ہیں، پروا کر رہے ہیں، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ وہ کھائیں یہ پیئیں، اور ہم نے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں کی، جو کچھ ملا ہم نے سمیٹ لیا اور کھا لیا، اور ہم نے اپنے جسم کو تندرست بنا لیا۔ قیامت کے دن یہی آگاہ گواہی دیں گے اے میرے رب یہ تیرا بندہ، یہ انسان نہ حرام کی تمیز کیا نہ حلال کی تمیز کیا، جو کچھ ملتا گیا وہ کھاتا گیا، جو کچھ اسے حاصل ہوا اسے استعمال کرتا گیا، یہ تیری نافرمانی کیا ہے۔ یہ کان بھی گواہی دیں گے، یہ انگ بھی گواہی دیں گے، یہ ناک بھی گواہی دے گی۔ اگر ہم نے غلط چیزوں کو سونگا اور غلط چیزوں کا ہم نے استعمال کیا اور غلط چیزوں کو ہم نے دیکھا تو یہ آنکھ بھی گواہی دے گی۔ اللہ رب الجلال نے صاف طور پہ ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دیا۔ جس زمین کے حصے پہ ہم بیٹھے ہیں قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اگر اس زمین کے حصے پہ تم نے نماز ادا کیا ہے تو گواہی دے گی اے میرے رب یہ تیرا بندہ زمین کے میرے حصے پہ میرے سینے پہ بیٹھ کے نماز پڑھا تھا، اپنے جبین نیاز کو رگڑ کر کے آنکھوں سے آنکھ نکال کے دعا بھی کیا تھا، اس کی بھی گواہی دے گی۔ اگر ہم زمین کے اس حصے پہ گناہ کیے ہوں تو اس کی بھی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ رب الجلال نے تمام باتوں کو اس صورت میں جمع کر کے بیان کر دیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہدرنے لگے گی، جیسے زلزلے آئیں گے، یہ جو اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں زمین بوس ہو جائیں گی، اور یہ انسان اتراتا ہوا تکبر کرتا ہوا چل رہا ہے، میں ہوں سب کچھ،
ایسے دھڑلے سے نیچے گرے گا، زمین کے اندر ایسی حرکت آئے گی، اپنے آپ کو ٹہرا نہیں پائے گا، رب کا حکم آئے گا تو یہ ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال اب ایک ایک کو کر کے لے رہے ہیں کہ آج ہمارے باپ چلے گئے، آج ہمارے پتر چلے گئے، میرا بھائی چلے گیا، میری ماں چلے گئی، میری بہن چلے گئی، میری بیٹی چلے گئی، یہ الگ الگ یہاں ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آئیں گے، جب اللہ کا حکم صادر ہوگا، یہ دنیا جو ساری کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہے، یہ ساری دنیا ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو کچھ ہے، اب تک ہم لے جا کے اپنے میتوں کو دفن کر رہے تھے، خزانوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہے، مال کو لے جا کے، ہیرے جواہرات کو لے جا کے ہم نے چھپا کے رکھا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے جو کچھ زمین کے اندر چھپا کے رکھا ہے خزانوں کو، اللہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے ساری چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دے، میت بھی پڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں باہر۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ارے کیا ہو رہا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اب تک تو ہم اس خزانے کے لیے ظلم لایا تھا، لے جا کے چھپا کے رکھا تھا، یہ بھی باہر آ گیا، ہم نے اپنی میتوں کو لے جا کے دفن کیا تھا، یہ بھی باہر آ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہہ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس وقت سب کچھ اگل دے گی، بیان کر دے گی، اے میرے رب زمین کے اس حصے پہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے اس طرح کا عمل کیا، فلاں نے وہ گناہ کیا، ساری چیزوں کو زمین بیان کر کے رکھ دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، یہ کیسے ہوگا، یہ رب کا حکم ہوگا، رب نے حکم دے دیا، اللہ رب ذوالجلال کے حکم کے تابع ہے، یہ کنکریاں بھی گواہی دیں گے، یہ پتھر بھی بول پڑیں گے، یہ بے جان چیزیں جس کے اندر کوئی جان اب ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں بول پڑیں گی، بیان کر دیں گی۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، زمین کے کسی حصے پہ ہم نے اگر چھوٹا سا بھی عمل کیا ہو، نظر نہ آنے والا بالکل چھوٹا سا بھی عمل ہم نے کیا ہو، وہ سارے اعمال نظر آ جائیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ہم نے کوئی برائی بھی کی ہے اس کو بھی اللہ دکھا دیں گے کہ دیکھو تم نے یہ برائی کی تھی، اللہ ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیں گے، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں کن برائیوں میں گناہوں میں، ابھی بھی وقت ہے اللہ رب ذوالجلال سے اپنے رشتے کو قائم کر لینے کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینے کا وقت ہے، جب تک ہمارے اس جسم میں جان ہے اس وقت تک وقت ہے، اگر یہ جان نکل گئی اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ہم مجبور ہو جائیں گے، کوئی ہمارا عمل کام نہیں آئے گا، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر اب ہم کچھ کام کر لیتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال وہاں ہمارے لیے سرخرو فرمائیں گے، وہاں ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے سورہ قیامہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة
علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ فرمائیں گے کلا اذا بلغت التراق، جب یہ روح، جب یہ جان گلے میں آ کے اٹک جائے گی، جب یہ جان گلے میں آ کے اٹک جائے گی، وقیل من راق، لوگ کہیں گے ارے بھائی کون دم کرنے والا ہے، اسے بلا کے لے کے آؤ. ارے میرے باپ کی روح نکل نہیں رہی ہے، آنکھوں میں آ کے اٹک گئی ہے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی ہے، پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہے. ذرا آخری وقت میں جن کی روح نکل رہی ہو آپ ذرا ان کو دیکھیں. بعض وہ احباب مہینے مہینے اس طرح پڑے رہتے ہیں کہ آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اے میرے اللہ، اے میرے رب، ایسے وقت ہماری حفاظت فرمائیے، آسانی سے جان نکل جائے. میرے نبی نے دعا کیا تھا موت کی سب کی جو کچھ ہے مجھ پر آ جائے، میری امت پر نہ آئے. ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ موت کی جو کچھ سختی ہے وہ مجھ پہ آ جائے، میری امت پہ نہ آئے، اس لیے کہ بہت بہت سختی ہوگی اور بڑا سخت وقت ہوگا، مشکل وقت ہوگا، آسان وقت نہیں ہوگا. ان لوگوں کو دیکھیں جب ہمارے اس بدن سے، ہمارے اس جسم سے جان نکل رہی ہوگی، اللہ یہاں کے اٹک رہی ہوگی اور آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے، رشتے دار کہہ رہے ہوں گے میرا باپ ایسا پڑا ہوا ہے، ذرا آ کے دم کر دیجئے، ذرا آ کے پڑھ کے پھونک دیجئے، ذرا آ کے رقیہ کر دیجئے. ارے قرآن کی فلاں آیت کیا پڑھ کے پھونکنا ہے پھونک دیجئے، پلانا ہے پلا دیجئے، اس لیے کہ یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جائے. وقیل من راق وظن انه الفراق. اب انسان کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے. والتفت الساق بالساق، ہاں ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے. ذرا وہ لوگ جو انتقال کر گئے ہیں، غسل جن کو دیا جا رہا ہو، ذرا دیکھیں ان کو، ان کی حالت دیکھیں، اس لیے کہ وہ پہچان پڑے ہوئے ہیں تختے پہ، اب کچھ کر نہیں پاتے. اب تک اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے بدن کو رگڑ کے میل دور کر رہے تھے اور اپنے چہرے کو صاف کر رہے تھے، اپنے اعضاء کو پاک کر رہے تھے، لیکن روح کیا نکل گئی، اب کچھ کر نہیں پاتے. یہ تختے پہ بے جان پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور رگڑ رہا ہے، ایک پیر کو دوسرے پیر پہ ڈال کے، پنڈلی کو دوسرے پنڈلی پہ ڈال کے اسے غسل دے رہا ہے. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. اب تک تو یہ اللہ کی تصدیق بھی نہیں کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، نمازوں سے چوری کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اب کیا کریں، اب تو زندگی جینے کا وقت ہے، زندگی گزار لینے کا وقت ہے، بس اپنی موج مستی میں پڑا ہوا تھا. اللہ رب الجلال کو جھٹلا بھی رہا تھا، پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا. بلا رہے تھے دکاندار، میں نماز کا وقت آ گیا ہے، چلو نماز ادا کر لیں. نہیں آپ جائیں، میں تو گاہکوں میں مصروف ہوں، میرے پاس بہت سارے گاہک آ گئے ہیں، میں اب تجارت کرنا چاہتا ہوں، نماز بعد میں دیکھیں گے. کرتے کرتے نمازیں قضا، نمازیں چھوٹ گئی. زندگی تو کٹ جائے گی، کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کہ ڈر نہیں، کیا خوف نہیں؟ یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا. اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے کر لیا، ہم وہاں سرخرو ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نہ بیٹا آ کے باپ کو بچا سکے گا، نہ باپ آ کے بیٹے کی مدد کر سکے گا. یہاں چھوٹی سی عمر میں اگر بیٹے کو کچھ ہو جاتا، آپ بھی پریشان، ہاتھوں میں لے کے یہ ہاسپٹل وہ ہاسپٹل دوڑتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے. ماں کی پکار ہوتی ہے، روتی ہے، دل دلاتی ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا، اب نہیں، یہاں مجھ سے تیرا کوئی کام نہیں ہے.
بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے کے درمیان اب کوئی ملاپ نہیں۔ یہاں تو بڑی محبت تھی، محبت والے جاتے تھے، لیکن وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اپنی فکر کہ میرا کیا ہوگا، میری رب کے بارگاہ میں میں اپنی زندگی کا حساب و کتاب کیسے دوں گا، اس لیے کہ میرے سارے اعضاء بول پڑیں گے۔ یہاں ہم جتنا چھپانا چاہتے ہیں چھپا لیں، لیکن وہاں اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپ نہیں پائے گی، کوئی چیز چھپ نہیں پائے گی۔ اللہ نے یہاں ستانی کا معاملہ کیا ہے۔ رات کی تنہائی میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے آنکھوں نکال رہا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں، لیکن جاننے والا برابر جان رہا ہے۔ اگر رات کی تنہائی میں کہیں غلط جگہ پہنچ گیا، زنا کے اڈوں پہ پہنچ گیا، شراب خانوں میں پہنچ گیا، جوا خانوں میں پہنچ گیا، اپنی زندگی وہاں کاٹ لیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب الجلال کو پورا علم ہے، پتہ ہے۔ یہاں اللہ نے ستاری کا معاملہ کر لیا، یہاں اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن وہاں سارے عیوب ظاہر ہو جائیں گے، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اگر ہم نے تیاری کر لی، اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھ لیا، اس طریقے سے عمل کر لیا جس طریقے کو میرے نبی نے بتایا، جی ہاں 60 پر 3 سال کی عمر آپ نے پائی اور 23 سال آپ کی نبوت والی زندگی، آپ نے اس مختصر سی زندگی میں زندگی کا پورا سارا عمل بتا دیا، عملی طور پہ بھی، زبانی طور پہ بھی۔ اگر ہم نے اس سے عمل کر لیا، یاد رکھیں کہ ہم یہاں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر یہاں ہم نے جھوٹ موٹ سے کام لیا، دھوکے سے کام لے لیا، ظلم سے کام لے لیا، دوسروں کو ستا کے زندگی گزار لیا، زندگی تو کٹ جائے گی، زندگی رکے گی نہیں، لیکن جب وہاں جائیں گے آخرت کی آنکھ کھلے گی، وہاں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ رب الجلال نے ساری چیزوں کو ہمارے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جی ہاں قیامت کے قریب اتنے زلزلے آئیں گے، اتنے زلزلے آئیں گے، زمین پھٹے گی، زمین کا سینہ چیرا جائے گا، اور یہ ساری عمارتیں، سارے انسان اس میں دبکے رہ جائیں گے، انسان چیخ رہا ہوگا کوئی ہے مجھے بچانے والا، ارے میں کیسے بچ پاؤں؟ دوڑنا چاہے گا، بچنا چاہے گا، نہ اس کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی، جسے اللہ رب الجلال نے سورۃ القیامہ میں ذکر فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، مل جائیں گے، جمع الشمس والقمر یقول الانسان، انسان کٹ پڑے گا، میں بھاگ کے کہاں جا کے چھپوں؟ کوئی چھپنے کی جگہ ہے؟ کہیں نہیں ملے گی، ایک ہی جگہ ملے گی، وہ عرش کا سایہ ہوگا۔ اگر ہم نے یہاں نیکی کر لی، اللہ رب الجلال وہاں عرش کے سائے تلے جگہ دے دیں گے۔ اللہ رب الجلال مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اگر یہ زندگی میں ہم اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیا، کامیاب ہو کامیاب۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بربادی کے راستے پہ ڈال لیا، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ہم برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر اور آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ احباب ہماری گزارشوں پہ بدمٹھیاں چادروں میں ڈالتے جاتے ہیں۔ یہاں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ضرورتوں کا پورا کرنا، جیسے ہم اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر عائد ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے کہ یہ ضرورتیں ہیں، حضرات صحابہ آ کے اسے پورا کر دیتے۔ جی ہاں، مسجد نبوی کی وہ جھاڑنے والی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، حضرات صحابہ نے لے جا کے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، وہ عورت جو مسجد نبوی کو آ کے جھاڑو مارتی تھی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا اس کا؟ حضرات صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئی، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، لے جا کے دفن کر دیا، سوچا کہ کیوں آپ کو تکلیف نہیں ہے، تو ایک چھوٹی سی معمولی سی عورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیا پتا کہ اس کا درجہ کتنا اونچا ہے، مجھے لے چلو اس کی خبر پہ، میں وہاں جا کے اس سے دعا کرنا چاہوں گا، اس پہ فاتحہ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ مطلب ہے مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی عورت کی عزت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا، اس کے مقام کو بتا دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جھاڑو دینے والی عورت کا بھی مقام نیچے نہیں، اس کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، اس کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، اس لیے ہم کبھی ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کرے کہ آپ احباب کے اندر بھی اسی طرح کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کے گھر کی ایک ایک ضرورت کو ہم پورا کریں۔ اللہ ہمارے مال کو جو حلال طریقے سے ہم نے کمایا ہے اسے صحیح مقصد میں لگا لے اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعے نجات بنا دے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل اور سرخی پیدا فرمائے، جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے اللہ ان مصیبتوں سے نکلنے کے راستے آسان فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔